میں چھت پہ آئی ہوں تو دھوپ اچھی لگی ہوئی تھی. میں نے کہا کیوں نہ میں جا کے نیچے تو اپنے کمبل لے کے آؤں. میں نے کمبل ڈالے ہیں دھوپ میں تاکہ ان کو اچھی طرح دھوپ لگ جائے. پھر میں نیچے آئی ہوں ناشتے کے لیے. بچوں کا آج پروگرام تھا کہ ہم نے نان کھانے ہیں مما. تو کچھ میری ہیلتھ کا بھی ایشو چل رہا ہے تو اس لیے میں نے کہا چلو آج بازار سے ناشتہ منگواتے ہیں. تو بیٹے نے کہا کہ مما مجھے نان فرائی کر کے دو. تو میں نے سوچا کہ چلو میں آپ کو اپنے ولوگ میں بھی شامل کروں. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی دعائیں، نیک خواہشات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور مجھے بھی خوش اور آباد رکھے. آپ میرے ولوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں کہ میں نے پھر یہ ناشتہ سٹارٹ کیا. تو میری بیٹی آج گھر پہ تھی. اس نے کہا چلو مما میں آپ کے ساتھ ہیلپ کروا دیتی ہوں. 6.5 hours later. ناشتہ کر کے برتن وغیرہ اٹھا لیے تھے میں نے. گھر کا کافی میں نے سمیٹ لیا تھا. سمیٹنے والا جو سامان وغیرہ تھا وہ سمیٹ کے تو میں بیٹھی ہوں. اب تو بیٹے میرے نے کہا مما جی کیوں نہ آپ کے ساتھ مل کے ہم کچن کا کام کروا دیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہم ماؤں کو بچے اتنی کیئر کریں تو ماؤں کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کیونکہ پھر پڑھائی والے بچے ہیں ان کا بہت ٹائم قیمتی ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہوتا ہے. تو میرے بچے اللہ کا شکر ہے کہ جب مجھے ذرا کوئی ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے طبیعت ذرا سی بھی خراب ہو تو میرے ساتھ میری ہیلپ ضرور کرواتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے کہا پھر میں نے بھی مان لی بات. میں نے کہا چلو جتنی دیر ہم نے فارغ بیٹھنا ہے اتنی دیر تھوڑا تھوڑا یہ کچن کا کام سمیٹ لیتی ہوں. میری عادت ہے کہ میں زیادہ کام بڑھاتی نہیں ہوں. کچن کا تھوڑا تھوڑا کرتی رہتی ہوں. میں نے تھوڑے دن پہلے نیچے کبرڈ کے جو برتن تھے ان کے کچن کے وہ میں نے دراز کے کافی سمیٹ لیے تھے، صاف ستھرا کر لیا تھا. لیکن پھر بھی مجھے ذرا تسلی نہیں ہوئی. میں نے کہا تھوڑا سا اسے اور صاف کر لوں کچن کو. تو میں نے اپنی تسلی کے لیے یہ جالے وغیرہ بھی اتروائے ہیں. تو بیٹے میرے نے خوب اچھی طرح اچھی بیٹیوں کی طرح بلکہ اس نے یہ کیبنٹ کی صفائی وغیرہ کی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ جب مل کے گھر تو اپنا بھی ہوتا ہے، بچوں کا بھی ہوتا ہے. یہ گھر سارے مل کے افراد جو رہتے ہیں ان سے بنتا ہے یہ گھر. تو خوشی ہوتی ہے کہ سب گھر والے مل کے گھر کو سجائیں سنواریں. عورت کا ہی تو کام ہے مائیں بھی تھک جاتی ہیں کسی وقت. تو بیٹے میرے نے ماشاءاللہ کافی دل لگا کے اچھی صفائی کر کے دی ہے مجھے کہ مما جی راضی ہو جائیں. کیونکہ پھر ان کی پڑھائی کا خرچ ہو جاتا ہے اس لیے انہوں نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالا میرے لیے. مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہوئی. تو اب وہ میرے سے پوچھ پوچھ کے صفائی کر رہا ہے. یہ ہوڈ کے اوپر ظاہر ہے جب کھانا وغیرہ پکاتے ہیں تو پھر زیادہ چکنائی جو ہوتی ہے یہ اڑ کے ان چیزوں پہ ہوڈ کے ارد گرد ہی زیادہ جمع ہوتی ہے. ویسے تو یہ کیبنٹ وغیرہ میں صاف کرتی رہتی ہوں لیکن بعض اوقات اتنا اوپر تک ہاتھ نہیں جاتا ہے. تو پھر میں نے کہا چلو بیٹا نیچے نیچے کے جو کیبنٹ ہے وہ میں صاف کر لیتی ہوں تو آپ اوپر والے کیبنٹ مجھے صاف کر دو. تو اس نے یہ ہوڈ وغیرہ کی اچھی طرح مجھے صفائی کر دی ہے کہ مما جی آپ ٹینشن نہ لو. تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے تو جو مجھے جہاں جہاں سے نیٹ نہیں لگا وہ ہم نے مل کے صفائی کر لی. ساتھ ساتھ مجھے بتائی جا رہی تھی کہ کہاں کہاں سے آپ نے کیسے کیسے صفائی کرنی ہے کیونکہ بچے کون سا گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہیلپ کروا دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ اتنا میرا گھر کا کام جب میری ذرا طبیعت خراب ہو یا مجھے ان کی ضرورت ہو تو منع نہیں کرتے، میرے ساتھ کام کروا دیتے ہیں وہ. A few moments later. پھر میں نے بھی جلدی جلدی دیواروں پہ ڈسٹر پھیر لیا کیونکہ دیواریں اکثر گندی ہو جاتی ہیں. شیلفیں وغیرہ صاف کر کے تو پھر میں نے ساتھ ساتھ ہی کچن کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے رکھنی شروع کر دی کیونکہ اتنی دیر میں میرے گھر گیسٹ آ گئے تھے. میں نے ان کو بھی اب ٹائم دینا تھا تو میری کوشش تھی کہ میں جلدی سے جلدی کام نپٹا لوں.
تو پھر میں نے جو جو چیزیں کچن کی جہاں جہاں رکھنے والی تھی وہ میں نے رکھ دی. یہ چمچ وغیرہ نا میں نے ادھر رکھے ہوتے ہیں، اسپیکچولے وغیرہ، کیونکہ ان کی ضرورت مجھے زیادہ پڑتی رہتی، پھر بار بار دراز نہیں کھولنے پڑتے، اس لیے میں نے یہ چند چیزیں نا پاس ہی اپنے رکھی ہوتی ہیں. تو ساتھ ساتھ ہی نا انہوں نے بھی میرے ساتھ مل کے نا جو جو چیزیں کچن کی تھیں، کیونکہ پہلے ساری چیزیں اٹھائیں پھر رکھیں. اب میں تھوڑی دیر جا کے مہمانوں کے پاس بیٹھ گئی تو پھر میرے بیٹے نے نا کہا مما جی آپ ان کو ذرا ٹائم دیں، تو میں نیچے والے بھی نا صاف باکس کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا چلو بیٹا آپ کی مہربانی ہے، آپ اتنا میرا خیال کر رہے ہو. تو اب بھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، لیکن میری یہ نا طبیعت نہیں کچھ ٹھیک، تو اس وجہ سے نا بس ایسی سی دھیمی سی ڈھیلی ڈھالی سی آواز نکل رہی ہے میری. آپ ہم میرے ولوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. اگر آپ دیکھتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کریں، کیونکہ اتنی محنت سے ہم لوگ ولوگ بناتے ہیں. اگر آپ اسے اپریشیٹ نہیں کریں گے تو ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے. تو بیٹے نے اور بیٹی نے مل کے پھر میرا باقی جو کچن کا تھوڑا سا کام رہ گیا تھا، اسٹوو بھی صاف کر لیا. تو پھر میں نے مہمانوں کو ٹائم تھوڑا سا دینا تھا، ان کے پاس بھی بیٹھنا تھا. ظاہر ہے جب کوئی آتا ہے ملنے کے لیے تو پھر ہم اپنے ٹائم میں سے نکال کے ہمیں ملنے آتا ہے تو پھر ہمیں ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اب میں آئی